السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دادا ابا مجھے بچا لو، میں آپ کی گڑیا ہوں۔ اس کے بوڑھے دادا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، اس کی سفید داڑھی میں گم ہو گیا۔ تبھی خان بی بی آگے بڑھی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مرد رویا نہیں کرتے، میں بھی ونی ہو کر آئی ہوں۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتے؟ یہی چیز تو انہیں رلانے لگی تھی کہ وہ اس بات سے ناواقف تھے سوارا میں آئی ہوئی لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے، مگر اس دشمنی کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا تھا۔ وہ شاید اپنی گڑیا کے اکیلے رہنے پر رو رہے تھے۔ بازی کھیل کے علاقے میں داخل ہوتے ہی تڑا تڑ فائرنگ کر کے اپنے جشن اور فتح کا اعلان کیا گیا۔ ساتھ میں لائی گئی بد نصیب کو بھی حویلی میں قائم ایک زردان میں ڈال دیا گیا۔ ابھی وہ محض 8 سال کی تھی، اور جس مرد کے ہاتھ میں آئینی گرفت میں اس کا ہاتھ موجود تھا خون خوار نظروں سے اسے گھورتا واپس مڑنے لگا تھا، تبھی اس کی آواز پر رکا۔ کیا مجھے یہیں رہنا ہوگا؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے مورے کے پاس چھوڑ دو۔ وہ بنا اس کی آواز پر کوئی کان دھرے آگے بڑھا، جبھی اس کی چادر سے اس کے پاؤں میں الجھ پڑی۔ اماں نے کہا تھا تم اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہو، شوہر تو گڑیا کا خیال رکھتا ہے۔ وہ بول رہی تھی، یقیناً اس کی ماں نے اسے جھوٹے لہجے میں تسلی دی تھی۔ ان الفاظ کا مطلب تو اسے خود بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ وہ بے حس بنا اسے سنتا رہا۔ اور کچھ جو تمہاری ماں نے کہا ہو۔ آخر کو اس نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز کی سختی دیکھ کر باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تبھی ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی، مزید کچھ بولے ایک نظر آنے والے پر ڈالتی وہاں سے روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ تم میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہو، کہتے ساتھ اس سخت مزاج عورت نے اس معصوم کو تھپڑ مارا جو شاید پہلی بار کسی کے ہاتھ کی سختی سے واقف ہو رہی تھی۔ اماں مجھے بچا لو۔ تھوڑی دیر بعد اس کی معصوم چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، مگر یہاں اس کی سنوائی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں یہ حویلی والے اتنے سخت کیوں ہیں؟ تم کہیں اور چل کے کام کیوں نہیں کرتی؟ 16 سالہ زاہلے گل بانو کی گود میں سر رکھے بول رہی تھی، اور یہ حاتب لالا اوف اللہ مورے جان تو بیچاری اپنے بیٹے سے سہمی رہتی ہیں۔ اس پوری حویلی میں مجھے دائم لالا اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی بھی جب کھیلنے لگو بھابھی ماں حاتم کی بیوی آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں، پریشے گل بھی اچھی ہے ماں۔ اس کی باتیں سنتی گل بانو مسکرا دی۔ سب اچھے ہیں زالے، بس نصیبوں کی دعا کیا کرو نصیب سب کے ہی اچھے ہوں۔ کتنے منظر تھے جو ان بند آنکھوں کے پردوں پر لہرائے، یہ نصیب کیا ہوتے ہیں ماں؟ زالے اپنی مستی میں مگن گل بانو کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نہیں دیکھ پائی، وہی جو ہم بیٹیوں کو مانگ کے لینا پڑتا ہے اور بیٹوں کو بنا کہے مل جاتے ہیں۔ اماں اتنی مشکلیں باتیں نہ کیا کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ زالے اس کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑاتی باہر کو چلی گئی، جہاں پریشے گل اور دائم اس کا حویلی کے پچھواڑے میں انتظار کر رہے تھے۔ تبھی شیرگل اندر داخل ہوا۔ یہ زالے کدھر ہے؟ ایک نظر گل بانو کو دیکھ کر آواز دینے لگا، باہر گئی ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے۔ گل بانو کتنی بار منع کیا ہے بھابھی ماں کا اس کو حویلی جانا پسند نہیں، پھر کیوں سوئی ہوئی شیرنی کو جگاتی ہو؟ زالے بہت معصوم ہے، اس کا رویہ برداشت نہیں کر پائے گی، آئندہ سے نہیں جانے دوں گی۔ تم اسے پرائیویٹ امتحان دلا لاتے، کچھ تو سرٹیفکیٹ کے نام پر اس کے پاس ہوتا۔ گل بانو آج پھر اسی بحث میں مبتلا ہو رہی تھی، جس کو لے کر پہلے بھی ان کا کئی بار جھگڑا ہو چکا تھا۔ ہاں پڑھاؤ اس کو، تاکہ کل کو تمہاری طرح اس کے بھی پر نکل آئے۔ ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالتا باہر چلا گیا۔ اسے اس زندان میں قید ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اس نے سوائے ایک کھانا دینے والی عورت اور اسی عورت کو جو کھانے کے بعد فوراً آ کر اس کے زخم دھڑ جاتی تھی، کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کو جو اس کی ماں کے بقول اس کا شوہر تھا، آج کھانا دینے والی عورت آئی تو سامنے وہ بے جان وجود اس کو لرزا گیا۔ وہ بغیر کسی نتیجے کی پرواہ کیے مردان خانے کو بھاگی، کیونکہ اسے زنان خانے میں موجود کسی عورت سے ہمدردی کی امید نہیں تھی۔ یہ بات اس سے بڑھ کر کسی کو اور کیسے معلوم ہوگی؟ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمحہ رکی۔ وہ مر جائے گی خان، اس پر رحم کھاؤ، تم بھی ایک بیٹی کے باپ ہو جو اس کے جتنی ہے۔ آخر کب تک اس معصوم کو اس کے جرم کی سزا دیتے رہو گے جو اس سے سردرد ہوا نہیں؟ بخش دو اس کو، معاف کر دو۔
بے تحاشا آنسوؤں سے روتے اس نے اپنے سر سے چادر اتار کر خان کے پاؤں پر رکھی تھی، جو آج تک اپنے لیے ایک لفظ نہیں بولی تھی، ان حویلی والوں کے سامنے آج کسی اور کی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی۔ سامنے موجود اس کے شوہر نے ایک تلتملائی نظر اس پر ڈالی اور بھاگ کر اس کے قریب آتے ہی اسے بازو سے کھینچنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا خان کے آگے بولنے کی جرأت پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں۔ پھر وہ عورت بھلا کیوں اس کے قہر کو آواز دے رہی تھی؟ وہ بھی ہوش میں آئی اور دیواروں کے سامنے سر ٹکرا رہی تھی۔ ایک نظر حویلی میں مقید لڑکی پر ڈالی، جسے اس کا حال اسے 7 پردوں کی دیوار کے پار دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے لاشے کو گھسیٹتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا آج نہیں تو کل مر جائے گی، اس کے لواحقین کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ جسے اس کے شوہر کے حوالے کیا گیا تھا وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی، کیونکہ وہ انہی حالوں میں تھی۔ پکڑ لیا دائم لالا، آپ کو پکا حویلی والے باغ سے سیب توڑ کر لانے ہوں گے، زالے نے لہلہا کے کہتے ہوئے آنکھوں سے پٹی اتاری، مگر سامنے موجود حاتب لالا کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی پریشے اور دائم کو بلانے کے لیے آتی بھابھی ماں نے اسے حاتب کا بازو پکڑے دیکھا۔ قہر برساتی نگاہوں سے نظر دیکھتی اس کی جانب بڑھی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ آتے ساتھ ہی ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے شوہر کو چھونے کی، کمذات لڑکی! ایک دھکے سے اسے زمین پر گرا دیا۔ حاتب، جو اس کا نوخیزہ کلیوں جیسا حسن دیکھ کر مدہوش ہوا تھا، ایک دم ہوش میں آیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ سرتاج گل؟ چھوڑیں اسے۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ آگے بڑھا۔ تم نے دیکھا حاتب وہ کیسے مجھے دیکھ رہی ہے؟ گل بانو نے اسے سکھا کر بھیجا ہوگا، وہ اس کے ذریعے اس گھر والے سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ حاتب اس کے ذہنی روح کو بھٹکتے دیکھ کر خاموشی سے اس کے کندھے پر بازو رکھے اس نے اپنے ساتھ لے گیا۔ پریشے اور دائم نے اسے اٹھایا۔ آئی ایم سوری، ہماری وجہ سے تمہیں بھابھی ماں نے مارا، معاف کر دو ہمیں۔ ان دونوں نے بیک وقت ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل کھیلیں گے۔ پریشے، دائم لالا، ابھی اماں نے میرے لیے کھانا بنا لیا ہوگا۔ وہ بغیر ان کو دیکھے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ گل بانو کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ ہمارا کیا قصور ہے اماں؟ کیا ہم غریب ہیں اس لیے اس حویلی والے ہمیں مارتے ہیں؟ آپ بابا سے کہو ہمیں یہاں سے دور لے چلیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ تبھی شیر خان اسے اس طرح بلکتے دیکھ کر گل خانو کو دیکھا۔ تمہیں پہلے کہا تھا اسے ہر حقیقت سے آگاہ کر دو، تم نے میری نہیں مانی۔ آخر کو اپنی استانی گری بھی تو دکھانی تھی نا۔ اب بھگتو انجام۔ تمہاری مہارانی حاتم خان افریدی کے ساتھ مستیاں کرنے لگی تھی، تبھی بھابھی ماں نے اسے پکڑ لیا۔ گل بانو نے نفی سے سر ہلاتے زالے کو دیکھا، جو پہلے اپنے باپ کی بات پر حیران تھی۔ نہیں اماں، یہ جھوٹ ہے۔ نہیں اماں، یہ تو جھوٹ ہے، ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے پوری بات نہیں کرنے دی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے گھر کی یاد آئی۔ اس کا گھر بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی محلوں کی شہزادی تھی۔ سامنے ہی شیشے کے خوبصورت شوپیس میں بچوں کے کھلونے اور گڑیا پڑی تھی۔ اپنا ہر زخم بھلائے وہ اس کی طرف بڑھی، مگر درمیان میں ہی وہ عورت آ گئی۔ مجھے گڑیا سے کھیلنا ہے۔ اپنے سامنے موجود عورت کو دیکھ کر اس نے ایک معصوم سی خواہش کی، جبکہ وہ عورت آگے بڑھتے ہی یہ اسے پھر سے دبوچنے کو تیار تھی۔ سرتاج گل! تبھی ایک آواز پر وہ ٹھہری۔ اس بچی نے بھی سر اٹھا کر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ دادو آ گئی۔ وہ اسے دیکھتے ان کی طرف بھاگی، پر اسے 2 قدم پیچھے ہی رکنا پڑا، کیونکہ وہ اس کی دادی بالکل نہیں تھی۔ یقیناً ان کی شکل و مشابہت سے بہت ملتی تھیں۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میں نے سوچا آپ میری آنا ہے۔ وہ سہمے ہوئے قدموں سے پیچھے ہوئی، جبکہ دی جان بھی اتنی پیاری لڑکی دیکھ کر نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دی جان، آپ کیسے اس پر رحم کھا سکتی ہیں؟ یہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے اور میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی۔ با سرتاج، ہم نے کب سے تمہاری بک بک برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی من مانی کیے جاؤ، بہتر یہی ہے کہ اس سے معاملے میں دور رہو، 2 ٹوک انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے دماغ میں اتنا ضرور آ رہا تھا کہ دادی جان کی شکل والی عورت نے اس بری والی آنٹی کو ڈانٹا ہے، کیونکہ اس نے گڑیا کو ڈانٹا ہے۔ اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی اس کے ساتھ۔ تبھی اندر آتی ہوئی ملازمہ اسے پکڑ کر لے گئی۔ خان بلا رہے ہیں، چپ چاپ ان کے سامنے ٹھہری رہنا۔
وہ اسے ساتھ ساتھ ہدایت دیتی جا رہی تھی۔ ناسمجھی کے عالم میں وہ بھی اس کی باتوں پر سر ہلا رہی تھی۔ ضالع بہت خوش تھی کیونکہ آج شیرگل اور گل بانو اس سے وعدہ کر کے گئے تھے، نئے کپڑے اور کتابوں کا، بہت ساری مٹھائی۔ وہ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی حویلی میں ایمبولینس کے گونجنے کی آواز پر وہ بھاگتی ہوئی آئی، مگر سامنے کے منظر نے اسے بے جان کر دیا۔ سامنے موجود بے جان وجود دیکھ کر اس کی چیخوں سے شاید آسمان بھی ہل گیا تھا۔ گل بانو اور شیر خان جو جاتے وقت اس سے وعدہ کر کے گئے تھے واپسی پر اس کے لیے کتابیں اور اس کی من پسند مٹھائیاں لیتے آئیں گے، واپس آئے تو مگر خون میں لت پت لاشیں بنے۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا ان کا قتل کس نے کیا تھا۔ کچھ کا شک تھا، شاید گل بانو کے خاندان والوں نے اسے ایک نوکر کے ساتھ دے کر قتل کر دیا ہوگا، اور کچھ کو لگ رہا تھا شیر خان کے خاندان نے اسے دشمن کی بیٹی کے ساتھ قتل کیا ہے۔ مگر جو بھی تھا، ان دونوں غلاموں کو آزادی مل گئی تھی۔ ضالع کے سامنے دھندلے سے عکس لہرائے تھے جب ایک عورت اس کے سر پر چادر اوڑھے اسے گھر سے بھگا رہی تھی۔ ایک آدمی اس کا بازو کھینچتے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ پھر گل بانو، ہاں گل بانو ہی تھی جس کے ہاتھ میں ضالع کا ہاتھ دے دیا گیا۔ اماں! وہ ایک بار پھر گل بانو کو پکارتے ہوئے چیخی اور بے توازن ہو کر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ بے رونق آنکھوں سے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی مورے نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے ساتھ کسی کو کچھ ہدایت دے دی، اسے اپنے ساتھ لے گئی خان حویلی۔ آج وہ پہلی بار یہاں آئی تھی کیونکہ گل بانو نے اسے کبھی اندر نہیں آنے دیا تھا۔ پریشا اسے دیکھتے اس کی جانب آئی۔ پریشے گل، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں جب تک ان کا روم نہیں سیٹ ہوگا۔ ضالع نے ان کی بات سمجھتے بھابھی بیگم کی طرف نگاہ اٹھائی جو یقیناً مورے کی بات سن کر چیخنے والی تھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مجھے میرے گھر رہنے دیں مورے جان۔ پریشے اور دائم کو دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں مورے جان کہنے لگی تھی۔ اسے اپنا گھر سمجھو بیٹی، بلکہ یہی تمہارا گھر ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے پریشے کو ساتھ بھیج دیا تھا۔ پریشے، بھابھی ماں مجھے پسند نہیں کرتی، وہ مورے سے لڑیں گی تو نہیں مجھے یہاں دیکھ کر؟ اس کی بات سن کر پریشے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے کچھ بڑی تھی مگر دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور کب سے یہ خود بھی نہیں یاد تھا۔ دائم بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ ضالع، تم اور پری اب دونوں میری بہنیں ہیں۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ پریشے اور ضالع دونوں سے ہی چھوٹا تھا مگر قد کاٹ خوب نکالا تھا، اس لیے ان سے بڑا لگتا تھا۔ دونوں ہی اسے لالا کہتی تھیں۔ اس کے شب و روز پریشا کے ساتھ ہی گزرتے۔ جب وہ اسکول چلی جاتی تو سارا دن اس کی کتابیں پڑھتی۔ مورے جان نے اسے ایک دن پڑھتے دیکھ کر پوچھا، اسے اسکول جانے کا شوق ہے؟ تب اس نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ پریشے دائم کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ اس کا ایڈمیشن دائم کے ساتھ ہوا تھا، پھر حاتب لالا ان دونوں کو ساتھ لے گیا شہر، جبکہ وہ میٹرک کے بعد حویلی میں رہ گئی۔ ان دونوں کو بہت یاد کرتی مورے جان۔ پریشے اور حاتب گاؤں سے کب آئیں گے؟ ان کی ٹانگیں دباتی ان سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، حاتب کی من مرضی، جب بھی آئے تو آپ حاتب لالا سے کہیں وہ انہیں لے آئے۔ اس کی بات سنتی مورے جان چونکی تھی۔ ضالع، آئندہ حاتب کو لالا نہیں کہنا، انہیں خان سا ہی کہا کرو۔ ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر اس نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ چلو جاؤ، میرے لیے ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ جی مورے جان، ابھی وہ جلدی سے کہتی کچن کی جانب دوڑی تھی۔ ریشم، ایک کپ چائے میرے لیے مورے کے کمرے میں لے آؤ۔ کچن میں چائے بناتی ضالع کی پشت دیکھ کر وہ اسے ریشم سمجھتے آرڈر دے کر جا چکا تھا، جبکہ ہاتھ کی آواز سن کر اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ شاید دائم اور پریشے بھی اس کے ساتھ آئے ہوں۔ وہ جلدی سے چائے بناتی مورے جان کے کمرے میں آئی جہاں وہ کسی بچے کی مانند بی جان کی گود میں سر رکھے اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ ادھر آؤ ضالع، میں کہلوانے والی تھی، 2 کپ چائے بنا لاؤ۔ حاتب بھی آ گیا ہے۔ اس کے کپڑوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا جسے ریشم سمجھ رہا تھا وہ ضالع تھی۔ اپنے سامنے موجود حاتب خان افریدی کو دیکھ کر اسے دائم اور پریشے یاد آئے۔ مورے جان، دائم لالا اور پریشے نہیں آئے؟ افسردہ سی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ نہیں ضالع، ان کے پیپر ہو رہے ہیں اس لیے نہیں آئے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ حاتب کی پرسوچ نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ جب ہی مورے کی آواز پر وہ چونکا، تو تم نے
کیا سوچا ہے حاتب؟ کیا تمہارے بچوں کی خواہش لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ اللہ نہ کرے مرے جان آپ کو کبھی کچھ ہو۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اور کتنا وقت حاتب؟ سرتاج کی طرف سے بھی بالکل نا امید ہو چکی ہوں۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑا اور تم بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے وارث چاہیے اس حویلی کا۔ حاتب ان کا حتمی لہجہ اس سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مورے جان دائم تو بھی اس حویلی کا وارث ہے۔ اس کی شادی ہوگی، بچے بھی ہوں گے پھر۔ بس میں تمہاری بات کر رہی ہوں، مجھے آگے کی نہ دکھاؤ۔ پر مورے زرتاج ایک اور اندیشہ زبان پر آیا۔ کیا زرتاج؟ اس کی کیا مجال جو ہمارے فیصلے کی روح گردانی کرے؟ اور یہ تو اول روز سے طے ہے نا؟ تو اپنے بابا جان کی طرح اسے آزاد کر دو جیسے انہوں نے کلبانوں کو کر دیا تھا اور شیر خان سے نکاح کروا دیا تھا۔ تم بھی کوئی فیصلہ کر لو، ہم اس کی شادی کروا دیں گے کہیں بھی۔ آخر خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ بہرحال تمہیں دوسری شادی تو کرنی ہی پڑے گی۔ وہ خاموشی سے ان کی بات پر سر جھکا گیا۔ مجھے کچھ وقت دے بی جان، میں آپ کو بتا دوں گا۔